ان شیلفز میں ہمارے جوتے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں شوق ہو گیا ان چیزوں کا. جس چیز کا شوق ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس وہاں کی جو سٹیزن ہیں اس کنٹری میں وہی چیز فروغ پاتے ہیں. سو اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اہم پرسنالٹی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں اردو زبان کے نامور ادیب اور دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی ہے اور منصور بخاری صاحب سے بہت قریب بھی رہے ہیں. سو اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سرور جاوید صاحب کو. سرور جاوید صاحب. شکریہ. قابل احترام صدر نشینان مجلس اور نہایت محترم حاضرین گرامی، آج یار جان بادینی نے جس کام کے لیے ہمیں یہاں دعوت دی، اس میں مجھے وہ تمام چہرے نظر آ رہے ہیں جو گزشتہ کئی اشروں سے ایک دوسرے کے سامنے ایک حوالے سے رہے، اور وہ حوالہ تھا کتاب. کتاب دوست ساتھیوں، بلوچستان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے. میں نے ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک اس سے اختلاف کیا، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس اختلاف میں ہمارے اور بھی ساتھی شریک ہوں، اس لیے کہ آپ زیر زمین معدنیات کی بات کیجئے، بلوچستان سر فہرست. آپ بلوچستان سر فہرست. انسانی تہذیب کی بات کیجئے تو دنیا میں تہذیبوں کا امام بلوچستان. پاکستان میں سیاسی طور پر بیدار مغزی کی بات کی جائے تو میں بلا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی طور پر بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ بیدار ہیں. یہ بات کیوں ہے؟ خواندگی کی شرح سے الگ رہیے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو لوگ یہاں کتاب سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل ہمارا سرمایہ بھی ہیں، اور وہ اس سیاسی شعور کی بیداری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں تک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتاب سے ہماری دوستی ہے تو وہ کیوں ہے. اس میں اگر ہم بہت سے لوگوں کو نظر انداز بھی کر دیں تو دو خاندان ایسے ہیں جنہیں ہم قابل فخر گردانتے ہیں، جنہوں نے اشروں سے پاکستان بننے سے پہلے سے اور اس کے بعد بھی بخاری صاحب نے 60s کے اوائل میں کتاب سے دوستی کا کام شروع کیا. میں یہاں ایک بات کو بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پبلشر ہوتا ہے وہ اگر انٹلیکچوئل بھی ہو تو بڑے نقصان کا سبب ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو کتاب آئی ہے اسے بیچ دیا جائے. لیکن ہم جب یہاں ان دو خاندانوں کی بات کرتے ہیں، زمرد حسین صاحب کے خاندان اور بخاری صاحب کے خاندان کی، گوشہ ادب کی، کلار پبلشرز کی، بک لینڈ کی، سیلز سروسز کی، تو یہاں ہمیں ایک دوسری چیز نظر آتی ہے. اب بہت میرے دوستوں نے یہ بات کی کہ یہاں پر تمام چیزیں ختم ہو گئیں، جوتوں کی دکانیں کھل گئیں. یہ حقیقت ہے، اور جہاں جوتوں کے کاروبار کو منافع بخش ترین کہا جاتا ہے وہاں پر ہمارے یہ دو بھائی نظر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، زعیم یہاں پہ ہیں، تو یہ وہاں پر علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. یہ پبلشرز نہیں ہیں، یہ کتابیں بیچنے والے نہیں ہیں. ہم نے ان دونوں جگہوں پر گئے ہیں. جب بھی کبھی کلار پبلشرز پر جائیں تو علم کی بات ہوتی ہے، ادب کی بات ہوتی ہے، کتاب بیچنے کی بات کسی نے نہیں کی. تو مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو. آج منصور ہم میں نہیں ہے. منصور کے پاس جب بھی جانا ہوا ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے رہنمائی کی. ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم
شاعر ہیں، ہم لکھنے والے ہیں، ہم اچھی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں فلاں کتاب چاہیے، لیکن آدھا گھنٹہ منصور بھائی کے پاس بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا کہ نہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اصل راستہ وہ ہے۔ تو یہ جو سفر ہے یہ بہت کٹھن سفر ہے۔ یہ ان کے جو مراکز ہیں، میں دکانیں کرتا نہیں کہوں گا فار گاڈ سے، یہ مراکز جو ہیں یہ کوئٹہ کی اس مارکیٹ ویلیوڈ جگہ پر ہیں کہ آج اگر میرے نظر کتابوں کے بعد کوئی اور بزنس شروع کرتے ہیں تو ملٹی ملینئر بن سکتے ہیں، اسی طرح سے بخاری خاندان بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کتاب کو اپنا مشن بنایا، ذریعہ معاش نہیں میں کہوں گا، وہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بھی ان لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں، زبردست حسین کے خاندان کے بعد اور میرے نظر کے بعد کی نسل جو ہے وہ بھی اسی شعبے میں ہے، صحافت کے شعبے میں ہے یا ادب کے شعبے میں ہے یا کتاب کی خدمت کے شعبے میں ہے، اور اسی طرح سے عابد بخاری صاحب ہوں، منصور بخاری ہوں، اور اس کے بعد مجھے یہ چہرہ نظر آ رہا ہے، اسے غور سے دیکھیے تو منصور بخاری بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو جس انداز میں یہ کتابوں کی خدمت کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ صوبہ غریب رہ سکتا ہے، نہ یہ پسماندہ رہ سکتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ قدم بڑھا کر آگے چلتے رہیں تاکہ کتاب کی روشنی پھیلتی رہے اور علم جو ہے وہ ہمارا سرمایہ رہے، وہ جو مومن کی گمشدہ میراث ہے اسے ہم حاصل کر لیں اور ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ اللہ منصور بخاری بھائی کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، اور انہوں نے جس راستے پر اپنے خاندان کے بچوں کو لگایا ہے ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے اور ان کے علم میں اور ان کی استعداد میں برکت عطا کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔